تمام ناظرین کو سفر ایمان میں دلفراز شانڈیو کا السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتا ہوا ایک مرید آپ کے پاس آتا ہے اور ایک عرض کی کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری ایک بیٹی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اس کو گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پہ گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میں نے رشتہ داروں پڑوس میں ہر جگہ اس کا پتہ کروایا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے مرید سے فرمایا اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ہی ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ہی ملے گی۔ پھر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ تو مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا، اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہو جائے گی۔ وہ جنات بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر پائے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج گزر جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات وہاں سے گزریں گے، اور شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے مگر میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ ان کو اپنی پوری داستان بتا دینا۔ حضور اعظم کا مرید کرب کی طرف روانہ ہوا، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پہ جا کر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پر ہر طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کھینچی ہوئی لکیر کو چھوتے ہیں تو اسے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے۔ جب اس نے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو اس نے اپنی جنات کی پوری فوج کو بلوایا اور کہا یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی کو کوئی جن اٹھا کر لے گیا ہے، تم دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آؤ، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بہت تلاش کے بعد آخر اس لڑکی اور اس جن کو جو لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا انہیں شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب اس جن سے پوچھا گیا
تو اس نے کہا میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا تو یہ لڑکی چھت پر کھڑی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی، پھر میں نے اسے اٹھا لیا۔ شہنشاہ جنات نے مرید کو کہا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں میرا سلام عرض کر دینا، اور مرید کی بیٹی مرید کے حوالے کر دی۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔